آج سے پہلے کے مسلمان ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، حکمران ہوں، وہ قرآن پاک سے کتنی محبت کرتے تھے، اولاد کتنی محبت کرتی تھی، ماں باپ کتنی قرآن سے محبت کرتے تھے، وقت کے حکمران، وقت کے خلیفہ، وقت کے سلطان، وقت کے شہنشاہ، وقت کے بادشاہ قرآن پاک سے کتنی محبت کرتے تھے، اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ 9 صدی ہجری، ابھی چل رہی ہے 1443، 9 صدی ہجری یعنی آج سے 500 سال پہلے، 550 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے شہر گجرات میں ایک بادشاہ آیا، اس کا نام تھا سلطان محمود۔ ایک سلطان محمود غزنوی ہیں، علیہ الرحمہ، یہ اور ہیں۔ سلطان محمود اول کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ بادشاہ، انہوں نے گجرات پر 9ویں صدی ہجری کے اندر حکومت کی۔ رمضان کا مہینہ آیا، 26ویں شب آئی، 26 تاریخ، تو انہوں نے اپنی مسجد میں، جو گجرات کی جامع مسجد تھی، اس میں ختم قرآن کی محفل سجائی۔ اور یہ بادشاہ محمود اتنی محبت کرتا تھا قرآن سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بے انتہا محبت تھی۔ بڑے اہتمام کے ساتھ محفل کا اہتمام کیا۔ اس وقت کے ہندوستان کے علماء، مشائخ، اولیاء، بزرگان دین کو بلایا۔ المختصر محفل کا ابتدا ہوا، تلاوت، نعت خوانی ہوئی، پھر علماء نے بیانات کیے، مشائخ عظام نے اپنی انداز میں گفتگو کی، قرآن پاک کی عظمت، قرآن کی شان، قرآن کے مقام کو بیان کیا۔ جن بچوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا، یہ بھی توجہ سے سنیں کہ قرآن پاک ناظرہ کے بعد پھر جب حفظ کریں گے تو اللہ کیا مقام عطا کرے گا۔ اور وہ لوگ کتنے پاکیزہ تھے، کون؟ ماں باپ بھی، اولاد بھی، اور وقت کے حکمران بھی۔ دوران گفتگو ایک عالم صاحب نے یہ حدیث پاک بیان کی۔ بیان کرتے کرتے انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر انسان کانپ رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا آج ٹھکانہ جنت بنے گا یا دوزخ بنے گا، کیونکہ رب اپنے غضب و جلال پر ہوگا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی کندھے تک، کوئی منہ تک، اور کوئی پورا اپنے پسینے میں ہی ڈوب جائے گا۔ اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ ایسے مشکل وقت میں بھی اپنے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 افراد میں سے ایک وہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروایا، یعنی اپنے بچے کو حافظ بنایا۔ اس بچے کو بھی اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا، نور کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس کے ماں باپ کو بھی اپنی رحمت اور نور کا سایہ عطا کرے گا، چاہے اس کے ماں باپ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اب جب یہ حدیث سنی، کس نے؟ سب علماء نے بیان کی، ہزاروں لوگ موجود تھے، اور رمضان شریف کی 26ویں شب ہے، ختم قرآن کی تقریب ہو رہی ہے۔ جب سلطان محمود نے یہ حدیث پاک سنی کہ سارا میدان محشر سورج کی تپش سے، گرمی سے کانپ رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، خوف میں مبتلا ہوگا، لیکن یہ لوگ 7 افراد امن میں ہوں گے، چین سکون میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک وہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کرایا۔ یہ سن کر سلطان محمود نے وہی دوران محفل اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے ایک لمبی سانس آہ کہہ کے ایک آواز نکالی، آہ، اور تھوڑی دیر بعد ان پر کپ کپی طاری ہو گئی اور رونے لگے۔ محفل کا اختتام ہوا تو ان پر ایک رکت طاری رہی۔ تو ایک عالم دین نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا؟ ایسی بات تو یہاں پر نہیں ہوئی کہ جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ حدیث جو تم نے بیان کی ہے کہ قیامت کا یہ سارا ماحول، کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس ماحول سے انسان بچے گا کیسے،
لیکن آگے تم نے ایک ڈھارس بندھائی کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کرائیں گے، اللہ اس بچے کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، یعنی وہ ان تمام خوفناک ماحول سے بچ جائے گا، امن میں ہوگا، سکون میں ہوگا، اطمینان میں ہوگا۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کئی بیٹے دیے اور میں نے کسی بھی بچے کو حافظ قرآن نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں رب کے اس رحمت کے سائے سے محروم ہو جاؤں، میں وہ سعادت نہیں پا سکوں گا۔ قیامت کے دن بچے حافظ قرآن بچے اپنے ماں باپ کو رب کی رحمت کے سائے میں لے کر جا رہے ہوں گے، مگر میں وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے کئی بیٹے عطا کیے مگر کسی بھی بیٹے کو میں حافظ قرآن نہیں بنا سکا۔ المختصر محفل ختم ہو گئی، سلطان محمود اپنے گھر آئے۔ ان کے کئی بیٹے تھے، ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا خلیل۔ اسے پتہ چلا کہ اس محفل کے بعد سے لے کر کئی دن گزر گئے، 4-5 دن گزر گئے، یہاں تک کہ رمضان شریف کی عید آ گئی، مگر بادشاہ سلامت کی کیفیت وہی ہے کہ اب وہ ہنسنا مسکرانا وہ چھوڑ دیا اور ایک غم کی کیفیت طاری کر لی۔ کیوں؟ یہ سوچ کر کیا میری اور آپ کی یہ سوچ ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو کیا ہم نے سوچا ہم نے بھی بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، ہم نے بھی ان کو ناظرہ پڑھانا ہے، ہم نے بھی ان کو حافظ بنانا ہے؟ کہ ہم پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوئی؟ نہیں، مگر یہ کیسا خلیفہ ہے، وقت کا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا شہنشاہ ہے، ساری حکومت اس کے پاس ہے، مگر قرآن سے محبت دیکھو۔ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں نے اب تک اپنے بچے کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنایا۔ جب خلیل کو پتہ چلا تو اس نے عید کی نماز کے بعد اپنے باپ کے پاس آیا، کہا ابو مجھے اجازت دو، میں گجرات شہر سے دوسرے شہر جا کر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے اجازت دی، کہا ٹھیک ہے بیٹا چلے جائیں۔ یہ وہاں پر گیا، بچے بڑی توجہ سے سنیں، یہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر گیا۔ اب اس نے وہاں جا کر ایک مدرسے میں ایک قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا۔ گھر کیا کہہ کر گیا؟ کام کرنے جا رہا ہوں۔ اور تھا بھی بڑی عمر کا، یعنی جوانی شباب کا وقت تھا ان کا۔ بچپن میں حفظ کرنا آسان ہوتا ہے، مگر جوانی میں شباب میں جو موج مستی کا وقت ہوتا ہے ہمارے نوجوان کے نزدیک، اس وقت حفظ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بچپن میں حفظ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ بچپن میں دل و دماغ پاک ہوتا ہے، گناہوں کا رجحان نہیں ہوتا، تو بچے کی پوری توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو ہماری دعوت اسلامی میں ملیں گی۔ 3 ماہ میں، 5 ماہ میں، 6 ماہ میں بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ مگر جوانی میں دیکھیں، وہ وہاں گئے، گھر کہہ کے گئے میں کام پہ جا رہا ہوں، مگر وہاں جا کر مدرسے میں گئے، استاد سے منت سماجت کی۔ اس نے کہا بڑی عمر کے ہیں، آپ نہیں کر سکتے؟ کہا میں نے حفظ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے۔ جب استاد نے اس کی محبت دیکھی، جذبہ دیکھا، تو اسے پڑھانا شروع کیا۔ المختصر پڑھتے 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 1 سال لگایا۔ 6 ماہ میں دن رات قرآن پڑھ رہا ہے، دن رات قرآن پڑھ رہا ہے، دن رات قرآن پڑھ رہا ہے۔ 6 ماہ میں طبیعت خراب ہو گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی، سوج گئی، تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آرام کرو، آنکھوں کو بند کرو، قرآن پڑھنا بند کر دو۔ کہا آنکھیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن میں نے قرآن کو حفظ کرنا ہے۔ میں آنکھوں کی وجہ سے قرآن نہیں چھوڑ سکتا، میں قرآن کو حفظ کروں گا۔ اس کی محبت، اس کا پیار دیکھیں، جوانی میں ہونے کے باوجود بھی دنیا کی ساری آسائشیں چھوڑی اور قرآن کریم کا دامن تھام لیا۔ پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، یہاں تک کہ آنے والے رمضان المبارک سے پہلے وہ قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ 1 سال میں قرآن پاک حفظ کیا۔ سال بعد گھر لوٹا، اب اپنے باپ سے آ کر جب سلام دعا ہوئی تو باپ دیکھا تو باپ وہی غمزدہ۔ عرض کیا ابا حضور اب تو سال ہو گیا، پچھلے سال آپ نے یہ حدیث سنی تھی، اب تو اگلا رمضان آنے والا ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں کیا کروں، حدیث ہی ایسی ہے، قیامت کے ان مراحل سے کون گزر سکے گا؟ کاش میرا بیٹا کوئی حافظ ہوتا تو میں بھی کچھ امن و سکون کا سانس لیتا
اور رب کی رحمت پہ بھروسہ رکھتا کہ ہاں میں نے بھی اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب اس خلیل بیٹے کو دیکھو، جب باپ کو غم زدہ دیکھا کہ سال گزر گیا ہے مگر باپ کا غم نہیں دور ہو رہا، قرآن کی محبت، قرآن کا پیار اب بھی باپ کے دل میں موجود ہے، تو بیٹے نے کہا ابا سنو، اگر آپ قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں تو سنو، آنے والے رمضان المبارک میں ہماری مسجد میں نماز تراویح میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ سلطان محمود کو بڑی حیرت ہوئی، کہا بیٹا تو قرآن کا حافظ نہیں ہے، تو کیسے سنائے گا؟ تراویح میں تو وہ پڑھے جس سے قرآن کو حفظ کیا۔ اس خلیل نے کہا ابا حضور اگرچہ میں حافظ نہیں تھا لیکن جب سے میں نے آپ کی یہ قرآن سے محبت دیکھی، قرآن سے پیار دیکھا، تو میں نے سوچا کہ ساری زندگی میرے باپ نے میری ساری تمنائیں پوری کی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں اپنی باپ کی اس تمنا کو پورا کروں۔ کیا مطلب؟ کہا ابا حضور میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ کہا بیٹا کیسے؟ تو کام کاج کرنے گیا تھا۔ کہا نہیں، کام کاج یہی تھا، وہ بظاہر میں آپ کو کام کا کہہ کر گیا تھا، حقیقت میں یہی کام تھا، میں نے فلاں شہر جا کر 1 سال میں دن رات محنت کر کے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے۔ اب دیکھیں باپ کی جو خوشی کی انتہا تھی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سلطان محمود کھڑا ہوا، بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور اللہ کریم کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک حافظ قرآن باپ بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارے ہاں نماز تراویح میں حافظ قرآن پڑھے، ہم اس کے پیچھے تراویح نہیں پڑھتے، کیوں؟ وہ دیر لگا دیتا ہے۔ ہم تراویح وہاں پڑھیں گے جہاں صورتیں پڑھی جائیں، جہاں 15-20 منٹ میں تراویح ختم ہو جائے، مگر ان محبت کرنے والوں کو دیکھو، جب آنے والا رمضان آیا تو بیٹے نے کہا ابا حضور اب رمضان میں نماز تراویح میں قرآن پڑھوں گا۔ اس بچے نے رمضان المبارک کی پہلی رات میں رمضان کی 20 تراویح میں پورا قرآن پاک مکمل کیا، اور لوگ پیچھے بھاگے نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو مارا جھاڑا نہیں، اس کے پیچھے بری باتیں نہیں کی، بلکہ سلطان محمود بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر رمضان المبارک میں پورا مکمل رمضان المبارک میں خود بھی پورا قرآن سنتا اور وہاں کے لوگ بھی حافظ کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ سوچے کتنا پکا حفظ کیا، ایک دن کی بات نہیں، ہم تو رمضان میں 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھ کر ایک رمضان میں 1 قرآن پاک ختم کرتے گئے، مگر اس خلیل بیٹے پر قربان کہ وہ روزانہ رمضان کی 20 تراویح میں 1 قرآن پاک ختم کرتا، اور روزانہ جب نماز ختم ہوتی تو باپ اپنے بیٹے کا شکر ادا کرتا، اے بیٹا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، تو نے میرے دل کی خواہش کو پورا کیا، اب مجھے رب کی رحمت سے امید کہ وہ روزانہ اپنے بیٹے کو سینے سے بھی لگاتا، پیشانی کو بھی چومتا، گلے سے لگاتا، اس پر خوشی کا اظہار کرتا اور اپنے کریم رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حافظ قرآن باپ بننے کا شرف عطا کیا ہے۔ کہتا میرے بیٹے لخت جگر تو نے میری خواہش، میری دلی مراد تمنا کو پورا کیا ہے، اب مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے محبوب کی اس حدیث کے صدقے قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا